یورپ خلیجی ممالک میں امیگریشن، ویزوں اور تارکین وطن سے جڑی دیگر اہم خبروں کا معتبر چینل۔ دیکھتے رہیں احساس نیوز۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں یہ بڑی کوئی یقین کریں کہ دل جو ہے نا یہ خبر پڑھتے ہوئے ایسا ہو رہا ہے، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارا معاشرہ کس تنزلی کا شکار ہو چکا ہے۔ صرف جو ہے برطانیہ جانے کے لیے محرم رشتہ جو ہے اس کا تقدس کس طرح پامال کیا گیا، اور اب یہ پوری پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ برطانیہ میں اس حوالے سے جو ہے وہ اس کا ظاہر مذاق اڑے گا۔ لوگ تانے دیں گے کہ تم لوگ کیسے، تمہارے اندر کیسے بدبخت لوگ موجود ہیں کہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں نا زمین جو ہے وہ پھٹ جائے اور آسمان ٹوٹ جائے، تو ایسا ہی معاملہ ہوا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے برطانوی اخبار جو ڈیلی میل ہے اس نے یہ بے نقاب کیا ہے، اور اس کی تصدیق بھی ہو گئی ہے پاکستان سے بھی۔ معاملہ یہ ہوتا ہے جی کہ 1 اپریل 2021 کو، اچھا ان کے نام اس لیے نہیں دیے گئے کیونکہ برطانیہ کا قانون کہتا ہے کہ جب تک آپ جو ہے اس کو چارج شیٹ وغیرہ نہیں کر لیتے اس کے نام نہیں دیے جا سکتے۔ برطانوی میڈیا اس لیے اس پہ عمل کرتا ہے۔ لیکن یہ ماموں اور بھانجی کے درمیان نعوذ باللہ نکاح عملی طور پر کرایا گیا، حالانکہ نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ محرم رشتہ ہے۔ صرف برطانیہ جانے کے لیے ماموں نے یہ ساری حرکت کی، اور اس کی جو لالچی بھانجی تھی وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ تو اس پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ خاتون کس طرح اس میں، بھانجی جو تھی وہ کس طرح شامل ہوئی۔ تو جناب عالی یہ بھانجی جو ہے 2021 میں جاتی ہے پنجاب، پاکستان، UK سے، اور پھر ظاہر ہے اپنے رشتہ داروں کے پاس ہی لوگ جاتے ہیں، وہ جہاں ٹھہری ہے وہ اپنے ماموں کے گھر ٹھہری ہے۔ تو اس ماموں اور اس بھانجی کے درمیان کوئی گٹ مٹ ہوتی ہے، اور پھر یہ چوری چھپے، حالانکہ دونوں کو پتہ ہے کہ دونوں محرم رشتے ہیں، بھانجی ہے اس کی، وہ ماموں ہے، لیکن انہوں نے کسی مولوی بھی ایک جو بدبخت تھا، جو چند ٹکوں کے لیے اس نے ایمان بیچ دیا، اس نے ایک جو ہے ان دونوں کے درمیان اپنے تئیں نکاح کرا دیا، حالانکہ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ محرم رشتہ ہے۔ تو اور دو کوئی گواہ بھی ظاہر ہے کوئی اس کے ساتھ کے ہوں گے، تو وہ یہ 3-4 لوگ 5 لوگ مل کے انہوں نے ساری گیم پلان کی۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ماموں صاحب جو ہے وہ برطانیہ جانا چاہتے تھے۔ وہ بدبخت اگر برطانیہ جانا چاہتا تھا، برطانیہ ورک پرمٹ مل رہا ہے، کچھ اور 10 چیزیں ہیں، یا نہیں بھی جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ تم نے کیسی حرکت کی ہے کہ اپنی دنیا بھی تباہ کر لی اور اپنی آخرت بھی تباہ کر لی، اور وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ پوری ملوث تھی۔ اگرچہ اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مجھ پر پریشر ڈالا گیا تھا، مجھ پر دباؤ ڈالا گیا تھا، حالانکہ جو حالات و واقعات جیسے کہ میں آپ کو بتاتے ہیں آگے، کہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں تھا، اس نے یہ سارا کام لالچ میں کیا، اور اس کے خود بیان میں تضاد بیانی موجود ہے۔ تو بہرحال جناب یہ 1 اپریل 2021 کو تقریباً آج سے 2.5 سال پہلے یہ دونوں جو ہے یہ نام نہاد نکاح آپس میں کر لیتے ہیں، اور پھر یہ 1-1.5 مہینہ رہتی ہے اس کے پاس جو اس کا سگا ماموں تھا، اور پھر یہ وہاں سے جو ہے واپس برطانیہ چلی جاتی ہے۔ برطانیہ چلی جاتی ہے تو وہاں اس کے ہاں ایک بچے کی پیدائش بھی ہو جاتی ہے۔ اندازہ کریں یہ ظلم کی انتہا ہوئی ہے کہ وہ اپنے ماموں کے جو ہے بیٹے کی ماں بنی ہے، اور پھر آپس میں ان کے درمیان کسی معاملے پر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو اس سے ایک دوسرے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ذرا بچہ ہوا تو اس کے والدین کو بھی برطانیہ پتہ چل گیا، تو انہوں نے اپنی اس بدبخت بیٹی کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ اب یہ کہاں رہ رہی ہے اس کے والدین کا کہنا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم نے اسے نکال دیا ہے۔ اس لیے پہلے یہی ثابت ہو گئی کہ اس کے والدین کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کے اوپر کس نے پریشر ڈالا؟ ظاہر ہے اس کے اوپر کسی نے پریشر نہیں ڈالا، یہ لالچ کا یا دوسرا کوئی معاملہ ہے، کوئی اس کے پریشر والی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اب یہ اس کے بعد ان کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، بات کھلتی ہے، جب گاؤں میں بھی بات پہنچ جاتی ہے، گاؤں میں بھی بات کھل جاتی ہے، اور پھر یہ لڑکی وہاں سے کہتی ہے کہ جی اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، مجھے پریشر میں لے کر شادی کی گئی تھی، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں بہت سا پیسہ دوں گا، میں تمہیں برطانیہ میں آ کے گھر لے کر دوں گا، تمہیں گاڑیاں لے کر دوں گا۔ تو اب یہیں سے تضاد بیانی ہے۔ اصل معاملہ یہی ہے کہ لالچ کا اور دوسرا حرص کا معاملہ ہے، یہ کوئی پریشر والا معاملہ نہیں ہے۔ تو جب معاملہ کھلتا ہے تو پھر جو ہے گاؤں میں شور ہو جاتا ہے، گاؤں میں پریاں بٹھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد اب یہ معاملہ پولیس کے پاس پہنچ گیا۔ جب پولیس کے پاس پہنچا تو یہ بدبخت شخص جو ہے وہ بھاگ گیا گاؤں سے، اور مولوی بھی بھاگ گیا جس نے یہ نام نہاد نکاح کرایا تھا، لیکن ان دونوں کو اب پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ اچھا علاقہ اور یہ ان کے نام برطانوی اخبار نے نہیں بتائے، ظاہر وہ آپ کو بتایا کہ، لیکن یہ سامنے آ جائیں گے تو ہم آپ کو اس بارے میں بھی بتا دیں گے۔ تو اب وہ دونوں جو بدبخت ماموں ہیں اور اس کا جو ہے نام نہاد نکاح پڑھانے والا مولوی وہ گرفتار کر لیے گئے، جبکہ گواہوں میں سے بھی دونوں شامل تفتیش ہیں جو نام نہاد گواہ بنے، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ ماموں اور بھانجی ہیں، ان کا آپس میں
کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہو سکتا. پھر نادرہ کا ریکارڈ بھی ہوتا ہے, سب چیزیں ہوتی ہیں, اس میں ہی پتہ چل جاتا ہے. اور گاؤں میں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ایسا نہیں پتہ, ان کو پتہ تھا کہ یہ اس کی بہن کی بیٹی ہے. تو بہرحال اب یہ معاملہ پہنچ گیا ہے. اور برطانوی پراسیکیوٹرز کا بھی کہنا ہے کہ اس معاملے میں یہ دونوں ملوث ہیں. وہ جو پاکستان میں بندہ گرفتار ہوا ہے وہ بھی, اور وہ جو لڑکی برطانیہ ہے جو برطانوی شہری ہے وہ بھی, وہ دونوں ہی ملوث ہیں. اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ابتدائی طور پر لگتا ہے کہ یہ پریشر وریشر کا معاملہ نہیں ہے, یہ رضامندی کا معاملہ ہے. اور اب جو ہے اس کے والدین سے جب اخبار نے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہم نے اس لڑکی سے کوئی اب تعلق رکھا, ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ کہاں گئی ہے اور کیا کر رہی ہے. تو یہ ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا. لوگ کس طرح, کس سطح پر اس سے زیادہ پستی نہیں ہو سکتی کہ برطانیہ جانے کے لیے محرم رشتے کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا گیا ہے. تو اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور اس طرح کے بدبختوں کو اللہ جو ہے, ظاہر ہے ان کو دنیا میں بھی ثواب ہوگا اور آخرت میں بھی, پکڑا تو گیا ہے وہ اور اب وہ بھگتے گا. اور دوسری وہ جو لڑکی ہے وہ بھی ظاہر اس کو گھر والوں نے بھی نکال دیا ہے, وہ بھی اب جو ہے ذلیل و رسوائی ہو رہی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.